بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جو لیکچر ہے اس کی ضرورت ہمیں اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ ابھی پہلا ریزن تو یہ ہے کہ جو ہوم ورک 1 آپ کا انشاءاللہ آؤٹ ہونا ہے اس میں اس لیکچر کی آپ کو ضرورت پڑے گی، اور دوسری ریزن جو ہے وہ اس کی یہ تھی کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ جو ہمارے ریلیشنز ہیں ان کو سٹوریج کے کانٹیکسٹ میں کہاں رکھنا چاہیے، اور انہی ریلیشنز کے اوپر جب ہم کیوریز کرتے ہیں تو اس کی جو پروسیسنگ سپیڈ ہے اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے، ہمیں کیا استعمال کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ تو ان کنسیپٹس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں اس لیکچر کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارا ڈیٹا ہے اگر اس کا سائز جی بیز میں چلا جاتا ہے یا ٹیرا بائٹس میں چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں اس کو ڈسک پہ سیو کرنا چاہیے یا اس کو ریم کے اندر رکھنا چاہیے یا ہمیں اسے کلاؤڈس پہ لے جانا چاہیے، اور کلاؤڈز اور ریم اور ڈسک کے اوپر رکھنے میں جو سپیڈ کے اوپر اثر پڑتا ہے وہ کس طرح سے ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں کس طرح کی ڈیزائن چوائسیز کرنی ہے اگر ڈیٹا بڑھ جاتا ہے تو۔ اچھا، اب میں ریکمینڈ یہ کروں گی آپ کو کہ یہ ایک ویڈیو ہے، اس کا لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، یا آپ ویسے ہی انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کہ گوگل کے جو ڈیٹا سینٹر ہے اس کا انسائڈ ویو جو ہے وہ کیا ہے۔ تو بیسیکلی ڈیٹا سینٹر وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت سارے جو ہیں وہ بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے، یعنی ایک سینٹرل پلیس ہے یا ایک یونٹ ہے، اور ایسے بے شمار ڈیٹا سینٹرز جو ہیں وہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں، جو کہ جیسے لیٹ سے اگر ہم یہ کہیں کہ فیس بک ہے، فیس بک کا جو بھی ڈیٹا ہے، یوزرز کی انفارمیشن، ان کے کمنٹس، ان کے پوسٹ وغیرہ جو ڈیلی بیسس پہ امیجز وغیرہ، یہ سارا کچھ کہاں جا کے سیو ہوتا ہے؟ تو یہ سارا کچھ ظاہر ڈیٹا سینٹرز کے اندر ہی جا کے سیو ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ڈیٹا سینٹرز کی اسی طرح سے جو ڈیٹا اس میں موجود ہے اس کی کاپیز جو ہیں وہ ملٹیپل جگہ پہ اویلیبل ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اگر ایک سرور آپ کا کہیں پہ کوئی کریش کرتا ہے یا کوئی ایک ہارڈ ڈسک کریش کرتی ہے تو وہ دوسری جو ہے وہ استعمال اس کی جگہ لے لے، اور دوسرا ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ اس کی ریپلیسمنٹ میں کام کرنا شروع کر دے، یا پھر اسی ہارڈ ڈسک کی ریپلیسمنٹ میں جو دوسرا کوئی انسٹنس ہے وہ یوز ہونا شروع ہو جائے۔ جیسے آپ نے یہ دیکھا، یہ امیج بھی اسی کسی بھی ایک ڈیٹا سینٹر سے پک کی گئی ہے جس میں یہ اسٹیکس اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، اور ہر اسٹیک میں جو ہے وہ ڈسک لگی ہوئی ہے، اور یہ بے شمار اسٹیکس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ یہاں پہ کولنگ سسٹم جو ہے وہ ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پرفارمنس وغیرہ کے اوپر اثر نہ پڑ سکے۔ تو اسی طرح سے جو ڈیٹا کو جو ہمارے پاس ہے اس کو، یہ تو ایک آپشن ہو گیا کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ رکھ لیا ہے یہاں پہ ڈیٹا سینٹر میں۔ دوسری جو جگہ ہیں جہاں پہ ڈیٹا آپ کا جاتا ہے وہ ایک تو ریم ہوتی ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ریم کے اندر وہ والی پروسیسز ہوتی ہیں جو ان ایگزیکیوشن ہوتے ہیں، یعنی آپ نے جو بھی الگوریدمز رن کر رہے ہیں، جو بھی آپ کو ڈیٹا چاہیے ان الگوریدمز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، وہ ریم میں پہلے لوڈ ہونا ضروری ہے۔ وہ ریم کے اندر وہ ڈیٹا ہوگا تو پھر ہی الگوریدم جو ہے وہ اس کے اوپر رن ہو سکے گا۔ تو اگر وہ ڈیٹا الگوریدم کو اویلیبل نہیں ہے تو وہ ڈسک سے ریکویسٹ ہوگی، اور ڈسک سے وہ ڈیٹا ریم میں جائے گا اور پھر ریم کے اوپر پروسیسنگ ہوگی۔ تو یہ جو ہیں وہ سٹیپس ہیں کوئی بھی کام پرفارم کرنے کے لیے۔ اب جو ہے وہ ریم میں ڈیٹا رکھنا چاہیے یا ڈسک میں ڈیٹا رکھنا چاہیے، ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ کس طرح سے ہمیں مل سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، ظاہر ہے کہ کاسٹ افیکٹو سولوشن کون سا ہے۔ دونوں میں ڈیٹا جا رہا ہے تو کس کی کاسٹ زیادہ ہے، کس کی کم ہے، اس بات یہ ایک ہمارے پاس ایک وجہ ہے۔ اسی طرح سے دوسری وجہ یہ ہے کہ سپیڈ کس سے ہمیں زیادہ مل رہی ہے اور کس سے کم مل رہی ہے، یعنی کہ آپ کے ریلیشنز جو ہیں وہ ہمیں ریم میں رکھنے سے بھی فائدہ ہے، اور اگر ہمیں ڈسک سے لانے پڑ جاتے ہیں تو پھر یہ ڈسک کس ٹائپ کی ہونی چاہیے، یہ ٹیپ ہونی چاہیے یا یہ ہارڈ ڈسک ہونی چاہیے یا یہ فلیش ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ریم جو ہے وہ کیا ایس ریم ہونی چاہیے، کیا ڈی ریم ہونی چاہیے، یعنی یہ سارے سوال جو ہیں ان کا جو کویشچن کی جو بنیاد ہے وہ کاسٹ اور سپیڈ ہے، جن کو ہمیں آپٹیمائز رکھنا پڑتا ہے۔ اب اگر ہم ریم کی بات کریں تو ریم کا چونکہ نام ہی ہمیں پتہ ہے کہ یہ رینڈم ایکسیس میموری ہے، اور رینڈم ایکسیس سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو میموری ہے اس کی کسی بھی پوزیشن کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں اور اس سے ڈیٹا جو ہے وہ لے کے اس پہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ رینڈم ایکسیس ہے۔ اگر سیکوینشل ایکسیس کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے یہ والی لوکیشن سے ڈیٹا چاہیے تو میں کسی بھی ایک پوائنٹر سے شروع ہوں گی اور ایک ایک کر کے ساری چیک کروں گی، اور جب مجھے وہ مل جائے گا تو پھر میں وہ والا ریٹریو کروں گی۔
تو یہ مین فرق ہے کہ سیکوینشل میں آپ کو سیکوینس میں چلنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو سرچنگ کرنی پڑتی ہے، جبکہ رینڈم ایکسیس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی پوزیشن کو ڈائریکٹلی ایکسیس جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب جو ریم ہے وہ اس میں سیکوینشل ایکسیس جو ہے وہ 10x فاسٹر ہے، یعنی اگر آپ کو یہ کام کرنا پڑ جاتا ہے وایا ریم تو پھر یہ 10x فاسٹر ہے، اور اگر رینڈم ایکسیس کے تھرو آپ اس کو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ تقریباً 1 لاکھ ٹائمز جو ہے وہ فاسٹر ہے بنسبت باقی جو آپ کی ڈیوائسز ہیں جن پہ اگر آپ یہ والے آپریشن پرفارم کریں۔ تو اب یہ جو بات شاید آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن اس کا مطلب جو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیوائس ہو جو آپ بناتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ڈیپینڈ کرتی ہے جو اس کو بنانے والا ہے، اس کا پروگرامر ہے یا اس کا ڈیزائنر ہے، وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی یہ لمیٹیشن ہے تو اس لمیٹیشن کی وجہ سے مجھے اس کو سیکوینشل ایکسیس بنانا بہتر ہے یا مجھے اس کو رینڈم ایکسیس بنانا بہتر ہے، یعنی اس پہ جو ڈیٹا سیو کر رہا ہوں اس میں کیا مجھے بہتر رہے گا۔ تو جیسے جو ٹیپ ہے ہمارے پاس، ٹیپ سیکوینشل ایکسیس کو ہی سپورٹ کرتی ہے، کہ ٹیپ بھی ایک ڈیٹا سٹوریج ڈیوائس کہہ لیں، جیسے ہارڈ ڈسک ایک ڈیوائس ہے، ریم ایک ڈیوائس ہے، اسی طرح سے ٹیپ بھی ڈیٹا سٹوریج ہے، تو وہ سیکوینشل ایکسیس آفر کرتی ہے اور وہ سلو ہوگی، اور ریم جو ہے وہ رینڈم ایکسیس جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے تو وہ فاسٹ ہوگی۔ اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ دوسرا ایک مین جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ ریم والیٹائل ہے، اور والیٹائل سے مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے کمپیوٹر کا آپ پاور آف کر دیں تو جو کچھ ریم میں موجود ہوگا وہ اریز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو کام چل رہا ہوگا وہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے کبھی نوٹس کیا ہو پہلے تھوڑا سا 1-2 سال پہلے جب ونڈوز امپروو نہیں ہوئی تھی، آپ ورڈ میں کوئی کام کر رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے سیو نہیں کیا ہوا تو کیا ہوتا تھا، ایک دم سے آپ کا لیپ ٹاپ اگر بند ہو گیا تو جو کچھ آپ نے لکھا ہوا ہوتا تھا وہ ضائع ہو جاتا تھا، کیونکہ جو آپ ٹائپ کر رہے ہیں آپ نے سیو نہیں کیا تو وہ انفارمیشن ابھی ریم کے اندر موجود تھی، ٹھیک ہے، وہ ابھی یہاں سے سیو کرنے کے لیے ہم نے ڈسک پہ سیو نہیں کیا تھا۔ جب آپ کنٹرول ایس کا بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ جو آپ کا ڈیٹا ہے جو بھی پڑا ہوا وہ ایکچولی میں ڈسک میں جا کے سیو ہو جاتا ہے، یا ایسی جگہ پہ جا کے سیو ہو جاتا ہے جو کہ نان والیٹائل ہو، اور والیٹائل کا مطلب یہ ہے کہ پاور کی اس کو ضرورت ہے۔ تو ریم جو ہے وہ چونکہ سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، ہم یہ نوٹس کریں گے آگے جا کے کہ اگر آپ کو سپیڈ زیادہ چاہیے تو پھر آپ کو کاسٹ بھی زیادہ پڑے گی، یعنی جتنی زیادہ سپیڈ آپ کو چاہیے اتنی زیادہ کاسٹ ہے، اسی طرح سے جتنی کم سپیڈ اتنی ہی کم کاسٹ آپ کو پڑ رہی ہوگی، لیکن سٹوریج سپیس آپ کو زیادہ مل سکتی ہے۔ جیسے اگر $100 کی 16 GB کی ریم آئے تو یہ تقریباً آپ کو جتنی سپیس یہ پرووائڈ کر رہا ہے ریم 16 GB کی، $100 کے اندر آپ 2 TB آف ہارڈ ڈسک جو ہے وہ لے سکتے ہیں، یعنی 2 ٹیرا بائٹ کی ہارڈ ڈسک آپ کو مل سکتی ہے بنسبت اس کے کہ 16 GB کی ریم آپ کو $100 میں مل رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ریم آپ کو زیادہ سپیڈ دیتا ہے، ڈسک آپ کو جو ہے وہ کم سپیڈ دے رہی ہوتی ہے۔ اب سپیڈ سے کیا مطلب ہے؟ سپیڈ سے ہمارا بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں، جیسے ایک تو ایگزیکیوشن ٹائم، ایکسس ٹائم کہ اس کو ایکسس کرنے کا کتنا لگ رہا ہے، دوسرا یہ کہ ٹرانسفر ٹائم کہ ریم سے اگر ڈیٹا آپ نے پک کر کے ہارڈ ڈسک میں لے کے جانا ہے اور ریم کے اندر اگر چیزوں کو آپ نے میموری لوکیشنز کو ایکسس یعنی کرنا ہے کسی کو اور آپ کو ریزلٹ واپس ملے، وہ آپ کا ایکسس ٹائم ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کی سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہیں، تو یہ جو سپیڈ ہے وہ آپ کو ریم جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ ایک ویڈیو ہے کہ ڈسک کیسے کام کرتی ہے، ڈسک کی روٹیشن کا سٹائل ہے، وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو ڈائیگرام ہے یہ بھی تقریباً وہی بات بتا رہی ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ آپ کے پاس میموریز ہیں، یہ سارے میموریز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میموری سے کیا مطلب ہے؟ یہ سب ڈیٹا کو سیو کر کے رکھتے ہیں، تو اس میں ٹاپ لیول کے اوپر جو ہے وہ سب سے کم ٹائم لیتے ہیں، یعنی سپیڈ کے حساب سے یہ سب سے ایفیشینٹ رہیں گے۔ یہ کیشز ہیں، L1 L2 L3 کیشز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے پروسیسرز کے درمیان میں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ریم آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ریم میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایس ریم جو ہے وہ زیادہ مطلب زیادہ فاسٹ ہے ڈی ریم کی نسبت، دونوں امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ریم کی ہو سکتی ہیں، لیکن یوزلی ایس ریم جو ہے وہ کیشز بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے، جبکہ ڈی ریم جو ہے وہ ریم بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ ڈی ریم چونکہ اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اور اس میں جو ہے وہ جی بیز میں ڈیٹا سیو ہو سکتا ہے، ایس ریم میں ایم بیز میں سیو ہو سکتا ہے، کیشے جو ہیں وہ ان سے بھی چھوٹی ہوتی ہیں، تو اس میں جو ٹائم ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ 10 سے 30 نینو سیکنڈز
جو ہے وہ لگ جاتا ہے آپ کا ایکسیس ٹائم یا ٹرانسفر ٹائم. اسی طرح سے ایس ریم میں 3 سے 10 نینو سیکنڈ ہے. اور جیسے جیسے آپ نیچے جاتے جائیں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی جو اسپیس ہے آپ کو زیادہ ملنا شروع ہو جائے گی ان میموریز میں سے، جبکہ جو ٹائم ہے یہ آپ کو زیادہ لگنا شروع ہو جائے گا اگر آپ ان سے کوئی ڈیٹا ریکویسٹ کرتے ہیں. تو جیسے آپ کی ایس ایس ٹیز ہیں وہ زیادہ ٹائم کے حساب سے بہتر ہیں آپ کی اسپیڈ کے حساب سے ہارڈ ڈسک کی نسبت، جبکہ ایس ایس ڈی آپ کو ٹیرا بائٹس میں بھی مل جاتی ہے اور ہارڈ ڈسک آپ کو پیٹا بائٹس میں بھی مل جاتی ہے. لیکن یہاں پہ اب آپ دیکھیں جو ٹائم ہے وہ اب ملی سیکنڈز میں آ گیا ہوا ہے، جبکہ ایس ریم سے جب ہم شروع ہوئے تھے تو نینو سیکنڈ تھا. تو عمومی طور پہ جو ہے وہ سٹائل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس تقریباً 1 سے 10 جی بی کا ڈیٹا موجود ہے تو وہ آپ ریم میں لوڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے میرے لیپ ٹاپ کی جو ریم ہے وہ 10 جی بی سے زیادہ ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی 4 جی بی ہو. تو آپ ایسے ٹیبلز ایسا آپ کا جو ڈیٹا بیس اس کا سائز جو ہے وہ 1 سے 10 جی بی کے دوران ہے، بیچ میں ہے، تو وہ نارملی آپ کی پائتھن کی لائبریریز ہیں پانڈا کی جو فریمز بنا دیتے ہیں، جیسے ایکسل شیٹ میں پورا ایک وہ اس طرح سے کالمز بنے ہوتے ہیں. تو اب آرام سے ایس کیو ایل اور ان لائبریریز کو استعمال کر کے اپنا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ نے ریلیشن کے اوپر کیوریز لگانی ہے. اب یہ آپ کو تب بات سمجھ میں آئے گی جب ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پروجیکٹ 2 سٹارٹ کریں گے، اور پروجیکٹ 2 میں ہم ہوپ فلی پائتھن کا انٹروڈکشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے، اور جہاں پہ فریمز وغیرہ سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ کیسے ٹیبلز کو فریمز میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کام کرتے ہیں ایس کیو ایل اور پائتھن کو ملا کے. سملرلی جو ہے وہ اگر آپ کا ڈیٹا جو ٹیبل جو آپ کے ہیں اس میں بہت زیادہ ڈیٹا اور سائز آپ کا 10 جی بی سے 10 ٹی بیز میں چلا جاتا ہے، تو پھر آپ جو ہیں وہ ایس ایس ڈیز کے اوپر اپنا ڈیٹا جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں یا رکھنا شروع کر دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریم اب اس قابل نہیں رہتا کہ وہ ریلیشنز کو لوڈ کر سکے مکمل طور پہ. یعنی آپ نے لیٹ سے کوئی کیوری لکھی ہے سلیکٹ ڈائریکٹ فرام اسٹوڈنٹس، اور اگر اسٹوڈنٹس میں جو ہے وہ 20 ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، تو اب اگر آپ کو یہ ڈیٹا چاہیے تو یہ ظاہر ہے ساری انفارمیشن آپ کی ریم میں جائے گی، تبھی تو آپ سلیکٹ ڈائریکٹ فرام اسٹوڈنٹس ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے نا، یا کہ وہ جب تک ریم میں نہیں آتا، کیونکہ ہم نے یہی کہا جس چیز نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے اس کو ریم میں جانا ضروری ہے. تو یہ ڈیٹا چونکہ ریم میں نہیں ہو سکتا اس کو ہمیں ڈسک سے ہی لوڈ کرنا پڑے گا نا. تو اب جب ڈسک سے لوڈ کریں گے تو obviously جتنی ریم میں جگہ ہوگی پہلے اتنا آئے گا اور پھر ایکس وائی زی یہ چیزیں چلتی جائیں گی. تو اسی طرح سے جب آپ کا 10 ٹیرا بائٹس سے جو جیسے بات کی وہ ہارڈ ڈسک پہ سیو ہوگا، اگر جی بیز اور ٹی بیز کے بیچ میں ہے تو آپ ایس ایس ٹی استعمال کر سکتے ہیں. اس کی ڈسٹنکشن اس لیے دی گئی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس ایس ایس ٹی اویلیبل ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو یوز کریں، تاکہ کیوری کا جو ٹائم ہے جو ڈسک سے اتنا بڑے ٹیبلز کو ریم میں لوڈ کرنے کا وہ کم ہو سکے. تو اگر تو آپ کے پاس ایس ایس ڈی نہیں ہے، ہارڈ ڈسک ہے، تو آپ نے سلیکٹ ڈائریکٹ فرام اسٹوڈنٹس لکھ دیا، تو obviously یہ جو انفارمیشن آپ کی وہ ڈسک میں سیو ہوئی بھی ہوگی، تو ریم سے ڈسک سے ڈیٹا جائے گا اور وہ ریم کے اندر جو ہے وہ لوڈ ہوگا، اور پھر ریم میں جو کام اس کیوری سے کرنا ہوگا وہ چلے گا. اور اگر آپ کے پاس ایس ایس ڈی اویلیبل ہے تو آپ اس کے اندر اپنا ڈیٹا رکھیں، تاکہ یہ جو ٹائم اس کے لیے زیادہ لگ رہا ہے وہ ایس ایس ڈی کو ایکسیس کرے اور ایس ایس ڈی سے جو ہے وہ ڈیٹا لے کے آ سکے. تو ہم انشاءاللہ میٹس کے بعد کے لیکچرز میں دیکھیں گے کہ کچھ خاص الگوریدمز کس ہوتے ہیں جو کہ ڈسک سے ڈیٹا ریم میں کیسے لے کے آتے ہیں اور ان پہ کیوریز کیسے چلاتے ہیں، جوائنس کیسے لگتے ہیں اور ایکس وائی زی، اور ان کو ہم آپٹیمائز کس طرح سے کر سکتے ہیں. اور فائنلی جیسے یہ ٹیپ کی میں نے بات آپ کو کی تھی کہ ہارڈ ڈسک سے اوپر پھر ٹیپ آتی ہے، تو اس کا جو اسٹوریج اسٹائل ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہ میگنیٹک جو ہے وہ ایک ڈسک ٹائپ ہوتی ہے، اس کے اوپر تھن فلم ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کا ڈیٹا سیو ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جیسے بتایا کہ یہ سیکوینشل ایکسیس ہے تو یہ ظاہر سلو ہوگا اور ہارڈ ڈسک اس سے جو ہے وہ تیز ہوگی. اچھا، اب جو دو نام ہیں بلاکس، ڈسک بلاکس اور ڈی بی بلاکس. او ایس اگر آپ نے کا یہ کنسیپٹ دیکھ لیا ہو تو شاید آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بلاکس کیا ہوتے ہیں، لیکن اگر نہیں پڑھا تو پھر میں آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ نے کہیں پہ بھی ایک اسٹریٹ ہے اور اس کے اندر لیٹ سے 200 گھر ہیں اور آپ نے تقریباً 100 لوگوں کو پیکج ڈلیوری کرنی ہے اور آپ نے ٹرک کے اوپر جو ہے وہ ان پیکجز کو لے کے آنا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا بہتر ہوگا کہ آپ ایک ایک پیکٹ پکڑیں گے اور ٹرک ایک پیکٹ لے کے جائے گا اور پھر ایک گھر کو دے گا، پھر واپس جائے گا، ایک پیکٹ پکڑے گا پھر دوسرے گھر کو دے گا اینڈ سو آن. تو اس کے اوپر
ٹائم زیادہ لگے گا، یا بنسبت یہ کہ سارے پیکٹس لے کے وہ ایک ہی دفعہ اس ٹویٹ میں داخل ہو اور سب کو باری باری ان کے جو ہیں وہ پیکٹس دے دیں؟ تو عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ ظاہر ہے اکٹھے جب آپ چیزوں کو لے کے جاتے ہیں اور سیم لوکیشن ہے تو اس کے آس پاس ہے باقی گھر، تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، تو آپ کا ٹائم بچ جائے گا، جو ٹرک کے بار بار کے چکر ہیں وہ آپ سیو کر لیں گے۔ اسی طرح سے جب اس کیوریز کی بات کرتے ہیں کہ سلیکٹ اسٹیرک فرام اسٹوڈنٹ ویئر اس کا رول نمبر ایکس وائی زی جو بھی ہے آر از اکول ٹو 1 اور سم تھنگ، تو اس کیس میں بھی ہم جب ڈسک ریکویسٹ کرتے ہیں اس نے ڈیٹا لے کے آنا ہے ڈسک سے، تو بجائے یہ کہ ایک ایک رو کر کے وہ ڈیٹا ڈسک سے اٹھائے، اگر یہ آپ کی ڈسک ہے اس سے ایک ایک رو اٹھائے اور پھر ریم میں لے کے جائے، پھر دوسری رو اٹھائے اور پھر ریم میں لے کے جائے، تو اب اس میں دیکھیں اس کو ڈبل سفر کرنا پڑا، اس کی جو جرنی ہے وہ لمبی ہو گئی ہے، ایک یہاں سے ایک پھر گیا پھر آیا پھر اینڈ سو آن۔ تو اس لیے او ایس جو ہے وہ اس بات کو کنٹرول کرنے کے لیے، ٹائم بچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ صرف ایک انفارمیشن یا ایک بائٹ لے کے جائیں، آپ چنکس آف بائٹس لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ بلاکس لے کے جانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو بلاکس بولتے ہیں۔ تو اب یہ جو بلاکس ہیں اس کے اندر ایک بائٹ کے بجائے کافی بائٹس ہو سکتی ہیں۔ اب جیسے ایک سٹینڈرڈ یوزلی عام طور پہ جو ڈسک بلاک کا سائز ہے وہ 64 KB استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بڑے چنک کے اندر جتنی بھی انفارمیشن آ رہی ہوگی وہ اس میں ڈال کے ایک ہی چکر میں بھیج دیں گے، پھر جب اگر مزید ڈسک بلاکس کی ضرورت پڑے گی تو مزید دوبارہ اس کو اگلا ڈسک بلاک جو ہے وہ لوڈ ہوگا، اس سے جو ہے وہ ٹائم کی بچت ہوگی۔ اور اگر ہم اگر اس بیسک یونٹ کی بات کی اور اگر ہم اس سے بھی بڑے اس میں جائیں تو پھر ہم ڈی بی بلاکس کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ڈی بی بلاکس کیا چیز ہے؟ ڈی بی بلاکس یہ ہے کہ اگر آپ ملٹیپل ڈسک بلاکس کو کمبائن کر دیں، یعنی کہ سیکوینس میں ان کو رکھ دیں، تو وہ آپ کا ڈی بی بلاک بن جائے گا۔ جیسے ڈسک بلاک آپ کا 64 KB ہے، اور اگر آپ بہت سارے ڈسک بلاکس کمبائن کر دیں تو ایک ڈی بی بلاک آپ کا تقریباً 64 MB بن جائے گا۔ تو یہ بھی ایک سٹینڈرڈ ہے کہ اگر آپ نے ڈی بی بلاک ٹرانسفر کرنے ہیں تو پھر آپ 64 MB کے جو ایک چنک بنائیں گے اور وہ چنک جو ہے وہ ریم میں لوڈ ہوگا اور پھر اگلا چنک ڈی بی بلاک کا آئے گا اینڈ سو آن۔ تو اب آپ یہ کہ کوشچن کریں کہ ڈسک بلاک کے بعد ڈی بی بلاک کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو یہ وہی سوال ہے کہ اگر ہم کہیں کہ سینٹی میٹر کے بعد کلو میٹر کی ضرورت کیوں پیش آئی، یعنی کہ یونٹ ہے، آپ جتنا بڑا یونٹ استعمال کریں گے، ڈیٹا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ اگر آپ کا ڈیٹا زیادہ ہے تو آپ اگر اس کو اس کا جو لیٹ سے اگر یہی بات کریں کہ سینٹی میٹر میں اگر آپ ڈسٹینس اپنے گھر سے لے کے یو ٹی کا بتانا شروع کریں تو وہ تو بہت بڑی ویلیو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ڈیٹا آپ کا زیادہ ہے تو پھر ڈی بی بلاکس میں لے کے جانا جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اب ایک ڈسک بلاک کے اندر کئی روز جا سکتی ہیں۔ پہلے تو میں کہتی نا ایک ایک رو اگر لیٹ سے آپ بھیج رہے ہیں یا ایک ایک بائٹ بھیج رہے ہیں، تو اب جب ڈسک بلاک کی بات ہوگی تو وہ ظاہر جتنا سائز ہوگا ڈسک بلاک کا، اس میں جتنی بھی روز آتی ہوں گی آپ اس میں بھیج دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ڈی بی بلاک کی بھی بات آ گئی۔ اب آپ سلائیڈ کو پاز کر کے جو ہے نا وہ یہ دیکھیے گا کہ اگر آپ کے ٹیبل کا سائز 1 TB ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کے پاس کتنے جو ہیں وہ ڈسک بلاکس بنیں گے اور کتنے ڈی بی بلاکس بنیں گے۔ ویسے تو یہ ویلیو لکھتی ہے لیکن آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، تو ہمیں تقریباً جو ہے وہ 15,625 ڈی بی بلاکس کی ضرورت پڑے گی اگر آپ سمپل یہ لکھتے ہیں کہ سلیکٹ ڈائریکٹ فرام اسٹوڈنٹس، اور اسٹوڈنٹس کے ٹیبل A1 TB کے ہیں جو کہ ڈسک کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، تو اتنے ڈی بی بلاکس آپ کے باری باری ٹرانسفر ہوں گے۔ اور اس چیز کو آپ یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ پہلی چیز یہ ہوگی کہ اتنے یہاں پہ ان بلاکس کے لیے ہارڈ ڈسک میں وہ تلاش کرے گا، ایک سیک ٹائم ہے جس کا یہاں پہ ٹرم استعمال ہوا ہے کہ پہلے ڈھونڈے گا کہ یہ بلاک نمبر 1 پڑا کدھر ہوا ہے، جب وہ مل جائے گا تو اس کے بعد اس کو بھیجے گا، پھر دوبارہ وہ تلاش کرے گا بلاک نمبر 2 اور سو آن۔ تو ہر سیک کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ ایک 64 MB کا ڈی بی بلاک جو ہے وہ آ رہا ہوگا۔ ہوپ فلی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، اب یہ کچھ بیسک سسٹمز ہیں جو نمبرز ہیں جن کو اس لیے معلوم کرنا ضروری ہے کہ آگے ایک نومیریکل آئے گا جو ہم نے سالو کرنا ہے۔ اب اس میں یہ نینو سیکنڈ کی بات کی گئی ہے، یعنی ایسی ڈیوائسز جو کہ نینو سیکنڈ میں کام کر کے دے دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایسی ڈیوائسز جو کہ مائکرو سیکنڈز میں کام کر کے جو ہے وہ دے دیتی ہیں، اور مائکرو سیکنڈ ہوتا ہے -6،
ٹھیک ہے. اسی طرح سے ملی سیکنڈ میں 10⁻³ سیکنڈ میں جو ہے نا وہ کام کر کے دے دیتی ہیں جو. تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ والا سب سے تیز ہے، پھر اس کے بعد اس سے ہلکا اور پھر اس سے ہلکا اینڈ سو آن، اسپیڈ وائز یہ ہے. تو اگر ہم کیشے کی ایکسس کی بات کریں، اب ایکسس ٹائم کیا ہوتا ہے یا لیٹنسی کیا ہوتی ہے، یہ ایک ہی بات ہے. اگر کہیں پہ ایکسس ٹائم کا ذکر ہے تو اٹ از ایکولنٹ ٹو لیٹنسی. اب لیٹنسی کیا ہوتی ہے؟ لیٹنسی وہی کنسیپٹ ہے جو آپ نے نیٹ ورکس میں دیکھا ہوگا، یعنی کہ کتنا ڈیلے یا کتنا ٹائم لگتا ہے جو کہ آپ نے اپنی کوئی ریکویسٹ بھیجی ہے اور وہ ریکویسٹ پوری ہوئی ہے واپس آنے تک، یعنی تقریباً ایک راؤنڈ ٹرپ تک آپ کو کتنا ٹائم لگ رہا ہے ایک کام کرانے کا اور وہ کام ہو جانے کا، آپ تک آنے کا. یہ آپ کا ایکسس ٹائم یا لیٹنسی کہلاتا ہے. تو ہم اگر اس شکل کو دیکھیں، ہمارے پاس جتنی بھی میموریز یہاں پہ اویلیبل ہیں ان کے تقریباً یہ لکھی ہوئی ہے لیٹنسیز، اور یہ ہر سال چینج ہوتی جاتی ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ جب سرچ کریں گے تو آپ کو 1990 سے آنورڈس 2020 تک میرا خیال سے ایک لنک ہے، اگر آپ مانگیں گے تو میں دے بھی دوں گی. اس میں آپ کو ہر سال کی لیٹنسیز پتہ چلیں گی کہ کیشے سی پی یو کا جو سائیکل ہے، انسٹرکشن سائیکل، اس کا کتنی لیٹنسی ہے، کیشیز L1 L2 وغیرہ ان کی کیا لیٹنسیز ہیں. تو وہ ہر سال چونکہ اپ گریڈ ہوتی ہیں چیزیں تو یہ چینج ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہاں پہ جیسے ایک ایگزامپل ہے کہ ایک سی پی یو کا جو سائیکل ہے وہ 0.3 نینو سیکنڈ میں پورا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے L1 کیشے جو ہے وہ 0.9 نینو سیکنڈ میں آپ کا کام یوں سمجھے کر دیتی ہے، اگر میں بہت سلوپی ہو کے سوچوں تو. اسی طرح سے L2 کیشے 2.8 نینو سیکنڈ، یعنی جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جائیں گے ان کا جو لیٹنسی ٹائم ہے وہ بڑھتا جائے گا. اب یہاں پہ ہمارے پاس مین میموری ایکسیس آتی ہے اور ڈسک آئیوز آتی ہیں. ڈسک آئیو سے مطلب یہ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ آپریشنس آف یور ہارڈ ڈسک، اگر ڈسک کی ہم بات کریں تو. تو اب یہاں دیکھیں یہ اگر 120 نینو سیکنڈ لے رہی ہے تو یہ 50 to 150 مائکرو سیکنڈس لے رہا ہے، اور یہ 1 to 10 ملی سیکنڈ لے رہا ہے. اب یہ جو کالم ہے ساتھ والا، یہ لکھا گیا ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہمیں مائکرو اور نینو سیکنڈ کی بات سمجھ نہیں آتی. تو اگر ہم اس کو سکیل کر لیں، اس کالم کو سکیل کر لیں، تو یہ دوسرا کالم بنا لیں، ایک رف سکیچ لے لیں. اور سکیلنگ سے کیا مطلب ہے کہ جتنی چینج آ رہی ہے 0.3 نینو سیکنڈ کو اگر آپ نے 1 پہ میپ کیا ہے تو اسی ریشو کے حساب سے 0.9 نینو سیکنڈ 3 پہ میپ ہو رہا ہے. تو وہ آپ ریشو لیں گے تو آپ کو یہ ویلیوز مل جائیں گی. تو یہ سیکنڈز میں جو بات ہے وہ ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ 1 سی پی سائیکل اگر 1 سیکنڈ ہے تو L1 اسی کے کانٹیکس میں 3 ہوگا، یہ 9 ہوگا، یہ 43 ہوگا. اور جو آپ کی ریم ہے وہ 6 منٹ پہ آنسر کر رہی ہوگی، جبکہ آپ کی ہارڈ ڈسک جو ہے وہ سالڈ اسٹیٹ جو ہارڈ ڈسک ہیں وہ 6 دنوں میں تقریباً، اور اگر روٹیشنل بیس جو ہے روٹیشن کی بیس پہ جو ڈسک چلتی ہیں وہ تقریباً 1 سال لے رہے ہوں گے، اور یہ پھر اس کے آگے چلتے جائیں گے تو یہ بڑھتے جائیں گے. تو یعنی یہ صرف وہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ میموریز کے جو چینج ہونے سے ان کی جو ویلیوز ہیں اس کے اوپر جو فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کا ایکسس ٹائم اور لیٹنسیز جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ایک کام کا ہے تو یہ ہو سکتا ہے 3 کاموں کا کالم ہو. آپ اس کو اگر سوچنا چاہیں تو ایسے بھی سوچ سکتے ہیں جیسے ریشو کا ہوتا ہے. تو اب یہی لیٹنسی کی جب بات کریں تو یہاں پہ وہ لیٹنسیز لکھی ہوئی ہیں، اور یہ لیٹنسیز اس لیے لکھی گئی ہیں تاکہ آپ اس کو ذرا یہاں پہ کہیں پہ سائڈ پہ لکھ کے رکھ لیں، کیونکہ آگے جو آپ کا نومیریکل آئے گا اس میں یہ استعمال ہو رہی ہوں گی ویلیوز، اور پھر آپ کو آرام رہے گا سمجھنے میں. تو ریم کی جو ہے وہ 20 نینو سیکنڈ ہے، جبکہ جو ڈسک ہے وہ تقریباً بگ او آف 10 ملی سیکنڈ ہے. اسی طرح سے ڈسک ٹرانسفر ریٹ یہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے کہ ڈسک کا جو ٹرانسفر ریٹ ہے وہ 100 MBs پر سیکنڈ ہے، اور ریم کا جو ٹرانسفر ریٹ ہے وہ 100 GBs پر سیکنڈ ہے. کیونکہ ریم تیز ہے نا تو دونوں کا 100 ہے، یہ ہم نے تقریباً ازیوم کر لیا. اب ٹرانسفر ریٹ سے کیا مراد ہے کہ ریم سے ڈیٹا ٹرانسفر کر کے کہیں اور بھیجیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ ٹرانسفر ریٹ کہلائے گا. یعنی اسی طرح سے ہارڈ ڈسک کا بھی اینڈ سو آن جو ہے وہ ہوگی ویلیوز. تو ابھی فی الحال ہم نے اس کو 100 اور 100 پہ سیٹ کر دیا ہوا. اچھا، اب جو نارملی جو آپ کو کلاؤڈ کے اوپر جب آپ مشینز ایکسیس کرتے ہیں تو نارمل مشینز کے اندر یہی اسٹینڈرڈ رکھا جاتا ہے جو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا تھا کہ 64 MB کے وہ DB بلاکس یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ پیج سائز جو بلاک سائز انہوں نے رکھا ہوتا ہے وہ 64 KB
ہی سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اور تقریباً عام طور پہ وہ 64 GB کی ریم جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ یونٹس کی ڈسکشن بھی ہے، ان کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں جو نومیریکل میں کام آئے گی۔ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ 2⁻10 جو ہے وہ 1024 ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اسی 2⁻10 کو 2⁻10 سے ملٹیپلائی کر دیں تو وہ 2⁻20 تقریباً کیا کہلاتی ہے، 1 ملین کہلاتی ہے، اور 2⁻30 ہمارے لیے اسی کانٹیکس میں 1 بلین کہلاتا ہے۔ اب یہ بات پتہ نہیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ نہیں بتائی، لیکن جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 2⁻10 جو ہے وہ 1 KB ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ ویلیو یہ بنتی ہے نا 1024 از اکول ٹو 1 KB، لیکن اکثر لوگ ایسے ہی لکھ دیتے ہیں کہ 1000 از اکول ٹو 1 KB، ٹھیک ہے؟ تو یہ تقریباً جو ہے نا وہ یہ اسٹائل چلتا ہے، جو وینڈرز ہوں، جو مینوفیکچررز ہوں، اس نے جس یونٹ کے کانٹیکس میں آپ کی ڈسک بنائی ہوئی ہوگی تو اسی کانٹیکسٹ میں اس کا یونٹ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوگا، تو آپ کی اسپیس اسی حساب سے مل رہی ہوگی۔ جیسے وہ آپ کو کہہ دیں گے کہ 500 GB ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو مل رہا ہو 490، تو یہ وینڈر کی اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کون سے یونٹس جو ہیں وہ استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح سے 2⁻40 1 ٹریلین ہے، اور جو انٹ 32 ہے، انٹ 32 کا سائز جو ہے وہ 4 بائٹ کے ایکولنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور انٹ 64 کا جو ہے وہ تقریباً 8 بائٹس کے ایکول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان ساری باتوں کو آپ یاد کر لیں یا کہیں سائٹ پہ لکھ لیں تاکہ جب بعد میں نومیریکل ہو اس میں آپ اس کو یوز کر سکیں۔ اچھا، اب کوشچن یہ ہے، آپ نے پوز کر کے یہ کام کرنا ہے کہ ٹیبل آپ کو مل گیا ہے، آپ نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک سنگل رو کا کیا سائز ہے، ٹھیک ہے، سائز آپ نے بتانا ہے سنگل رو کا، اور پھر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اگر جو ہے وہ روز تقریباً 1 ملین تک پہنچ جائیں تو پھر آپ کے ٹیبل کا سائز کتنا ہوگا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے 1 بلین تک پہنچ جائے پھر آپ کے ٹیبل کا سائز کتنا ہوگا۔ تو پہلے پاز کر کے آپ یہ کیلکولیٹ کریں تو پھر ہم فیصلہ کر لیں گے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے 720 کریکٹرز کی ہوگی، اور یہ تقریباً ہمارے پاس ہوگی یہ انٹ 32 ہے، اور یہ میرا خیال سے ایڈریس جو تھا وہ 200 کا تھا، ہاں جی، یہ 200 بائٹس ہے، یہ 720 بائٹس ہے، اور آپ کا جو نیم ہے وہ کریکٹر 100 کا ہے، اور آپ کا یہ جو ایس آئی ڈی کا کالم ہے یہ انٹ 32 کا جو ہے نا وہ سائز لے رہا ہے۔ تو اب آپ کیلکولیٹ کریں کہ یہ کیا بنتا ہے، تو انٹ 32 4 بائٹس، اسٹوڈنٹ 100 بائٹس، ایڈریس 200 بائٹس، بایو 720 بائٹس، ان سب کو ٹوٹل کریں تو تقریباً ایک رو جو ہے وہ 1024 بائٹس بن رہی ہے۔ تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ 1000 اسٹوڈنٹس ہوں تو آپ کے ٹیبل کا سائز کتنا ہوگا، تو آپ کا ٹیبل تقریباً 1000 ملٹیپلائی بائی 1024 تو 1 MB کا جو ہے نا وہ سائز بن جائے گا۔ اسی طرح سے اگر 1 ملین ہوں تو پھر یہ 1 GB بن جائے گا، اور اگر 1 بلین اسٹوڈنٹس ہوں تو یہ 1 ٹیرا بائٹ کا ٹیبل جو ہے وہ آپ کا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ 1 بلین ہم نے اگر ٹیبل میں ڈال دی ہیں اسٹوڈنٹس تو پھر اس کے بعد اب کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ریم وغیرہ میں یہ جو سلیکٹ اسٹیٹک فار اسٹوڈنٹس فرام اسٹوڈنٹس جب ہم کرتے ہیں تو پھر وہ کس طرح سے ریم میں اس انفارمیشن ہے جانا، اور ریم لیٹ سے اگر 64 GB کی بھی ہو تو پھر وہ اس میں 1 ٹیرا بائٹ کس طرح سے جو ہے وہ آ رہے ہوں گے، اور کتنا ٹائم لگ رہا ہوگا ریم تک پہنچنے کا، وہ بھی تو ٹائم کاؤنٹ ہوتا ہے نا۔ جتنا سائز ہوگا اسی سائز کے حساب سے ریم کے اندر یہ انفارمیشن آ سکے گی۔ تو ہمیں اب چونکہ یہ پتہ ہے کہ ریم کا جو ہمارے پاس ڈسک ٹرانسفر ٹائم تھا، جو اسکین ٹائم ہم نے لیا ہوا تھا وہ تھا 100 GB پر سیکنڈ، تو اگر یہ ہو اور انفارمیشن جو ہے وہ ریم کے اندر ہم نے اس کو باری باری ساری زوم کر لیں کہ یہ سارا ٹیبل ریم ہے، جب ہم لوڈ کر رہے ہوں گے تو ان سب کو اسکین کرنے کا ٹائم کیونکہ 1 ٹیرا بائٹ ہے تو 1 ٹیرا بائٹ ڈیوائڈیڈ بائی 100 GB پر سیکنڈ، تو تقریباً 10 سیکنڈ لگیں گے ہمیں پورا ٹیبل ریم کے اندر اسکین کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ پاز کر کے یہ دیکھیں کہ ڈسک پہ کتنا ٹائم لگے گا، تو اگر ڈسک میں دیکھیں تو وہ 100 MB پر سیکنڈ ہے تو ہمیں تقریباً 10,000 سیکنڈس لگ رہے ہوں گے فار 1 ٹیرا بائٹ، یعنی کہ اگر ڈسک کے اندر آپ اس کو کر رہے ہیں، ڈسک کو ان کو بار بار ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان کو بھیجتے ہیں آگے ریم کی طرف، تو تقریباً 10,000 سیکنڈس لگیں گے ہمیں صرف اپنی ڈسک کی یہ اسکیننگ کمپلیٹ کرتے وقت۔ اور اگر پھر ہم سوچیں کہ ریم سے صرف ایک رو کو ہم نے فیچ کرنا ہو
ریم میں ڈیٹا آ گیا ہوا ہے اور اس سے ہم نے ایک رو لینی ہو تو ہمیں 20 نینو سیکنڈس لگتے ہیں. یہ ہم نے پیچھے لیٹنسی ٹائم دیکھا نا, یہ وہ والا ٹائم ہے جو ایکسس ٹائم جس کو میں نے کہا تھا ریم کا, وہ پیچھے لکھا ہوا ہے سلائڈ کے اوپر. اسی طرح سے اگر ہم سنگل ڈسک بلاک کی بات کریں کہ ایک سنگل ڈسک بلاک کو ہارڈ ڈسک سے ڈھونڈنا ہو تو وہ ہم نے اس کا بھی ٹائم دیکھا تو اس کی لیٹنسی تھی 10 ملی سیکنڈس, تو یہ وہ آ گئی. اب اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں نظر آ گیا کہ اگر آپ نے ڈسک سے بلاک لینا ہے تو آپ کو 10 مائکرو سیکنڈ لگیں گے, اور اگر آپ 10 بلاکس لا رہے ہیں تو آپ کو 1 سیکنڈ لگ رہا ہوگا. یہ وہ والی بات ہے, 10 بلاکس اٹھا کے آپ ریم میں لوڈ کر رہے ہوں گے. لیکن لیٹس سے کہ ہم ڈسک کے اوپر لوڈ نہیں کرتے, ہم کسی اور جگہ پہ, آپ کام اس مشین پہ کر رہے ہیں لیکن آپ کی جو ٹپل ہے وہ کسی اور مشین کے اوپر پڑی ہوئی ہے, اس کی لیٹس سے ریم کے اندر پڑی ہوئی ہے, تو پھر کتنا ٹائم لگے گا آپ کو ایک رو جو ہے وہ دوسری مشین سے لے کے آنے کے لیے. تو آپ دیکھیں آپ کو یہ ٹائم چاہیے, ایک تو ریم کا ایکسس ٹائم چاہیے ہوگا جو کہ 20 نینو سیکنڈ ہے, دوسرا آپ کو چاہیے کہ سفر کرتے ہوئے تو اس کو کتنا ٹائم لگا, تو وہ بھی اگر آپ پچھلی سلائیڈ میں جائیں تو وہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ 1 مائکرو سیکنڈ ہے اگر آپ نیٹ ورک کی لیٹنسی کی بات کریں تو. تو نیٹ ورک کی لیٹنسی اگر 1 مائکرو سیکنڈ ہے اور ریم کا ایکسس ٹائم 20 نینو سیکنڈ ہے تو ٹوٹل ٹائم آپ کو 1.02 مائکرو سیکنڈ لگے گا. تو مائکرو سیکنڈ میں آپ کو ظاہر ہے پہلے نینو سیکنڈ کو مائکرو میں کنورٹ کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو یہ مل جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ دوسری مشین سے انفارمیشن ریم میں لے کے آنے کے آپ کو 1.02 مائکرو سیکنڈ لگ رہے ہیں, جبکہ سیم کمپیوٹر پہ ڈسک سے لانے کے آپ کو 10 ملی سیکنڈ لگ رہے ہیں. اب یہ بات کتنی خطرناک ہے, آپ خود سوچیں کہ سیم مشین سے ہی آنے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے جتنا دوسرے کمپیوٹر سے بندہ لے کے آ جائے تو اتنا ٹائم نہیں لگ رہا. تو اگر آپ اس کی ریشو کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سیم مشین سے لانے کے بجائے دوسری مشین سے لانا جو ہے وہ 10,000 ٹائمز فاسٹر ہے. وہ آپ کو بڑی آرام سے پتہ چل جائے گا اگر آپ ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں آپس میں سنگل ویلیو کو جو آپ کی کیلکولیشن ہوئی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 10,000 ٹائمز سے ہے وہ فاسٹر ہے دوسری مشین سے لانا بنسبت ڈسک کے. اور یہ کہنے کا مقصد اس لیے ہے کہ ڈسک بہت سلو ہوتی ہیں اس کانٹیکس میں, ان کا ٹرانسفر ٹائم اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بہت افیکٹ کرتا ہے اگر آپ نے ٹیبلز کی انفارمیشن ڈسک سے لے کے آنی ہے, اور جب آپ کے ٹیبلز بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں اور بھی خطرناک ہوتی جاتی ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس 100 مشینز ہو, آپ ایک مشین پہ کام کر رہے ہو اور 100 مشین سے انفارمیشن آپ لے آ رہے ہوں تو پھر ظاہر آپ کا کام اور بھی تیز ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ آپ ڈسک سے انفارمیشن لے کے آئیں تو آپ مختلف مشین سے کے ریم سے لے کے آنا شروع کر دیں تو وہ 100x جو ہے وہ فاسٹر ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا, اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہمارا نومیریکل آ گیا جس کو پہلے تو آپ پاز کر کے خود ہی سوچیں کہ کیا کرنا ہے. تو پہلی جو ہماری پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیفی کو ڈھونڈنا ہے, اور 1 ٹیرا بائٹ کی جو یعنی کہ 1 بلین اسٹوڈنٹس میں سے ہم نے ایک اسٹوڈنٹ ڈھونڈنا ہے جس کا نام ڈیفی ہے. صحیح ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ریم سے اگر اس کو لے کے آنا ہو تو پھر کتنا ٹائم لگ رہا ہے. اگر ہمارے پاس ڈسک میں وہ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے لیکن ڈسک بلاکس کی شکل میں ہے اور اسپریڈ ہے یعنی پھیلے ہوئے ہیں, یہ بلاک ایک ادھر پڑا ہے کدھر پڑا ہے کدھر پڑا ہے اینڈ سو آن, تو پھر کتنا ٹائم لگ رہا ہے. اور اگر ہمارے پاس ڈی بی بلاکس کی شکل میں پڑا ہوا ہے تو پھر کتنا ٹائم لگ رہا ہے, یعنی ڈی بی بلاکس کنٹیگوس مینر میں سیکوینس میں ڈسک کے اوپر ڈیٹا آپ کا پڑا ہوا ہے اور 64 MB کے چنک میں پڑا ہوا ہے, تو پھر جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے. تو ڈیزائن چوائسیز ہمارے پاس کیا ہیں, وہی جیسے میں نے بتایا کہ ہم ریم سے لا سکتے ہیں, ہم جو ہے وہ ڈسک سے لا سکتے ہیں جو رینڈم سپاٹس میں پڑے ہوئے ہیں, اور اگر ڈی بی بلاکس کی شکل میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر بھی لا سکتے ہیں. اب یہ 3 آپشن ہمارے پاس ہو گئے. اب پہلے تو سٹوریج کی بات کر لیتے ہیں کہ سٹوریج کتنی کاسٹ ہمیں آئے گی اگر ہم ریم کا استعمال کرتے ہیں 1 ٹیرا بائٹ کے لیے. تو 1 ٹیرا بائٹ میں آپ یہ دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ جو $100 ہیں وہ ہمیں لگتے ہیں 16 GB جو ہے نا وہ ریم اگر آپ نے لینی ہو. تو اگر آپ نے 1 ٹیرا بائٹ کو ریم میں لوڈ کرنا ہے تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے یہ دیکھیں کہ کیونکہ 1 ٹیرا بائٹ جو ہے وہ 1000 GB کے ایکول ہوتا ہے, تو پھر کتنی سائز کی ریم آپ کو چاہیے ہوگی اور کتنے پیسے آپ کے لگیں گے. تو تھوڑی سی کیلکولیشن کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تقریباً $6,000 لگیں گے. یہ پلس مائنس اس سے اوپر نیچے بھی وہ ویلیو ہو سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کو جتنی بڑی ریم چاہیے تو اس اور سپیڈ بھی چاہیے, اور ریم کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں اپنے ڈیٹا کو رکھنے کے لیے تو آپ کو $6,000 چاہیے. جو پاکستانی حساب سے اگر آپ سوچیں تو اگر میں 200 کا بھی سوچوں تو یہ تقریباً 6 لاکھ, اور اس کو اگر آپ 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 12 لاکھ روپیہ صرف آپ کو جو ہے وہ چاہیے ہوگا
ریم کے اندر وہ ڈیٹا رکھنے کے لیے. اور اگر میں ڈسک کی بات کروں تو ڈسک میں اسٹوریج کاسٹ آپ کو پتہ ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ $100 ہمیں 2 ٹیرا بائٹ دے دیتا ہے، تو ہم آرام سے $100 میں اپنا کام کر سکتے ہیں. اور اگر 1 ٹیرا بائٹ کی ہارڈ ڈسک چاہیے تو $50 میں بھی کام ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جب ہم ڈی بی بلاکس کی بات کریں تو وہ بھی چونکہ ڈسک میں ہی پڑے ہوتے ہیں تو دونوں کا کیس سیم ہی ہے، اس لیے دونوں کیسز میں ہمیں $100 ہی لگ رہا ہے اگر ہم ازیوم کریں کہ پر ٹی بی ہمیں $100 پڑتا ہے. تو اب ٹائم کی بات کرتے ہیں جو اگلا میجر فیکٹر ہے کہ ہمیں ٹائم کتنا لگے گا اگر ریم میں ڈیٹا جو ہے وہ جانا ہے. تو وہ ہمیں پتا ہے کہ اسکین ٹائم جو ہم نے دیکھا تھا وہ 100 GB پر سیکنڈ تھا ریم کے کیس میں. اور اگر ہم نے 1000 GB کا ڈیٹا یعنی 1 ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا، اس سارا ڈیٹا کو ہم نے جو پروسیس کرنا ہے یا دیکھنا ہے تو ہمیں ڈیوائڈ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ تقریباً ہمیں 10 سیکنڈز لگیں گے. اس کے برعکس اگر ڈسک کی بات کریں اور ڈسک میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور ڈیٹا رینڈم پوزیشنز کے اوپر پڑا ہوا ہے تو پہلی میں نے بات کی تھی کہ ہمیں سیک ٹائم لگے گا. پہلے تو تلاش کرنا ہے کہ وہ پڑا کدھر ہوا ہے ڈیٹا. تو وہ جو رو جس بھی بلاک میں پڑی ہوگی، اور ہمیں پتا ہے کہ ایک سیک ٹائم جو تقریباً ہمیں 10 ملی سیکنڈ لگ رہا تھا اور 1 بلین روز اگر ہمارے پاس ہیں تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے اتنا سیک ٹائم پلس اسکین کا ٹائم. ظاہر ہے پھر اس ڈیٹا کو استعمال کر کے پھر ہم نے آگے بھی تو بھیجنا ہے. تو وہ جو اسکین ٹائم ہے پہلے تلاش کیا، پھر اس کو اس کی اسکیننگ کی، اور اس کی اسکیننگ 1 ٹیرا بائٹ ڈیوائڈیڈ بائی 100 MB پر سیکنڈ جو ہم نے اسکین ٹائم پہلے دیکھا تھا، تو یہ ٹوٹل بن جاتا ہے 115 دن. یعنی صرف ڈسک کا اگر آپ آپشن پک کرتے ہیں اور ڈسک کی آپشن میں بھی رینڈم آپشن پک کرتے ہیں تو آپ کو 115 دن لگ جائیں گے اس ٹیبل کو پروسیس کرنے میں اور ڈیفی کو تلاش کرنے میں 1 ٹیرا بائٹ کے اسٹوڈنٹ ڈیٹا میں سے. اور اگر آپ نے اس کو آرگنائز رکھا ہوا ہے تو آپ تھوڑا سا اگر غور کریں کہ کہاں پہ بچت ہو رہی ہوگی، پاز کر کے پہلے خود کیلکولیٹ کر لیں. بچت ہمارے پاس اوبیسلی ہمارے سیک ٹائم کے اوپر ہو رہی ہوگی، کیونکہ سیک ٹائم میں اب بجائے کہ آپ کو 1 بلین روز میں سے ڈھونڈنا ہے، آپ کو یہ بلاکس جتنے آپ کے ڈی بی بلاکس بن رہے ہوں گے صرف ان میں تلاش کرنا پڑا ہوگا. سیک ٹائم صرف اتنے بلاکس کو ڈھونڈنے میں لگ رہا ہوگا. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ اتنے بلاکس میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور وہ بھی ترتیب میں تقریباً پڑا ہوا ہے آپ کے پاس. بجائے اس کے کہ 1 بلین پوائنٹس ہوتے، آپ کے پاس 15,625 پوائنٹس ہے جن کا سیک ٹائم ہوگا. تو اب آپ کیا کریں گے، سیک ٹائم 10 مائکرو سیکنڈ ملٹیپلائی بائی دا ڈی بی بلاکس پلس جو اسکین ٹائم آپ کا لگتا ہے تو 3 گھنٹے میں آپ کا 1 ٹیرا بائٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ ہو جائے گا. تو یہ اب آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ ڈی بی بلاکس کا کیا فائدہ ہے. اسی طرح سے آپ سمپل مطلب جو آپ کو یونٹ کا وہ فائدہ ایڈوانٹیج ہے کہ چھوٹا چنک لے کے آنا بہتر ہے کہ بڑا چنک لے کے آنا بہتر ہے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے اس کے اوپر جو ڈیٹیل ڈسکشن ہے مزید جو آئے گی وہ یا تو آپ کے ہوم ورک میں آئے گی یا پھر مڈس کے بعد انشاءاللہ انہی کنسیپٹس کو ہم استعمال کر رہے ہوں گے.